अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर BPS 17 की तैयारी के सिलसिले में सेक्शन नंबर 41, 42, 43, 44 और 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 के जितने इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे उन तमाम के वीडियोस अपलोड कराए। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखे उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8, सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 इज़ अबाउट, इससे पहले हमने डीलिंग इन ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी सेक्शन को थोड़ा सा प्रोसीड कर रहे हैं। वहाँ तो हमें सिर्फ ये पता चला कि डीलिंग इन ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड जो है ना, ये सेक्शन 40 के मुताबिक पनिशेबल है। अब यहाँ पर पनिशमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेक्शन 41 में उसकी पनिशमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पनिशमेंट फॉर डीलिंग इन ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड हुज एवर commits the offense of dealing in organs of a child may be punished with a sentence of death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may extend to 1 million rupees। अगर कोई इस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बच्चों की जितने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसकी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डिलीवरी, कमीशन वगैरह पे कोई बिजनेस सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑफेंस को जो पनिशमेंट है वो कितना है, उसकी इम्प्रिजनमेंट लाइफ टाइम है, यानी पूरी उम्र के लिए वो बंदा उम्र कैद रहेगा। और उसकी जो फ़ाइन है वो 1 मिलियन है, यानी 10 लाख रुपए उसके जुर्माना है। तो ये था सेक्शन नंबर 41। अच्छा, सेक्शन 42 अनऑथोराइज कस्टडी। सेक्शन नंबर 42 इज़ अबाउट अनऑथोराइज कस्टडी। अनऑथोराइज कस्टडी का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा एक बच्चे को बग़ैर इजाज़त अपने पास रखता है, मतलब न कोई उसका पेरेंट्स है, न रिश्तेदार है, न कानून ने उसको जो है ना लायबल बनाए, बल्कि वो ख़ुद से एक ऐसे बच्चे को जो उससे उसका कोई रिश्ता भी नहीं है और उसने अपने गिरफ्त में रखा है, तो ऐसे बंदे के बारे में ये सेक्शन है। हुज एवर टेक्स अ चाइल्ड एट रिस्क इनटू हिज कस्टडी इन कंट्रावेंशन। कंट्रावेंशन का मतलब क्या है? अगेंस्ट अल्लाह, यानी कानून के खिलाफ। ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपये। अगर किसी ने इस तरह कोई बच्चा रखा है अपने गिरफ्त में और वो उसकी कस्टडी में और वो गिरफ्तार हुआ, तो फिर ऐसे बंदे को 2 साल कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों एट अ टाइम भी हो सकते हैं। तो ये सेक्शन आप लोगों ने याद रखने। सेक्शन 43 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। अगर किसी ने ऑफेंस करने की कोशिश की बच्चों के हवाले से, तो हुज एवर अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट आर टू काज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अगर किसी ने ऑफेंस करने की कोशिश की तो जो ऑफेंस की सज़ा है वही पनिशमेंट उसको मिलेगी। ऑफेंस कानून में आपको पता है किसी जुर्म को कहते हैं, और फिर जुर्म को देखा जाता है कि जुर्म की मतलब किस तरह नेचर उसकी क्या है। अगर ज़्यादा बड़ा जुर्म हो तो उसकी सज़ा अलग है, अगर छोटा जुर्म हो तो उसकी सज़ा अलग है। तो ये 43 इज़ अबाउट पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। 44 क्रूअल्टी टू अ चाइल्ड। अच्छा, एक बच्चे के साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना, उस पर
مشقت کرنا. Whoever not being a parent having the actual charge or control over a child willfully exerts, ill-treats, neglects, abandons or exposes him to be assaulted physically or negligently fails to provide adequate food, clothes or medical aid or behaving with the child in a manner likely to cause such child unnecessary mental and physical suffering shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to a fine which may extend to 50,000 rupees. اس پوری پیراگراف کا مطلب کیا ہے کہ ایک بچہ ایک بندے کے ساتھ رہتا ہے جو اس کا پیرنٹس نہیں ہے، وہ ویسے بس اس کے کنٹرول میں ہے. جیسے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا کہ یتیم بچے اکثر کسی کے کسٹڈی میں ہوتے، یا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ اس کی یا تو ماں دوسرے بندے کے ساتھ شادی کرتی ہے اور وہ بچہ یا تو اپنے جو ہے نا مطلب سسر والوں کے پاس رہ جاتا ہے وہ بچہ، اور اس طرح وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. یا اس طرح ایسے بہت زیادہ بچے ہیں مختلف قسم کے کہ ان کے اپنے ایکچوئل پیرنٹس نہیں ہوتے لیکن وہ کسی کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں. اور ایسے بچوں پہ اگر کوئی بندہ جو اس کے کنٹرول میں ہو وہ زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کو اس کے کپڑوں، اس کے خوراک، اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ یا اس طرح کوئی بھی ایسے بچہ جو مطلب اس پہ ظلم ہو جاتا ہے، تو ایسے ظلم کے بدلے میں اس بندے کو جو اس طرح کام کرتا ہے اس کو جو ہے نا 3 سال قید بامشقت اور اس کے لیے جرمانہ وہ 50,000 روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا. اس کو 50,000 روپے جرمانہ بھی ہے اور 3 سال قید بھی ہے کہ اگر اس طرح کسی بچے پہ وہ ظلم کرتے ہیں، نہ خوراک پرووائڈ کرتا ہے صحیح ٹائم پہ، نہ کھانا دیتا ہے، نہ مطلب کپڑے صحیح دیتے، نہ مطلب اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں، مطلب اس کی جو بنیادی حقوق ہے جو اور بچوں کی طرح ہیں وہ ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی، تو پھر ایسے بندے کو 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ ہو سکتے ہیں. یہ چیپٹر نمبر 8 offenses and penalties، یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ یہ سارا جو ہے نا یہ offense اور اس کے بدلے میں پھر جو مطلب سزائیں ہیں یہ دونوں کنٹراسٹ ہے نا. تو اس چیپٹر کو آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس سے ضرور 5 MCQs آئیں گے کیونکہ پورے سیکشنز میں یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اچھا، اب اس میں ایک شرط لگایا گیا ہے پرووائڈڈ، یہاں پر ایک کنڈیشن لگا ہے اس سیکشن پہ، دیٹ where some reasonable punishment, not corporal punishment, in good faith is administered to a child by the person having lawful control or protective care of the child as parents normally would do for the betterment of the child, it shall not be deemed to be an offense under this section. اس میں ایک شرط یہاں پر یہ لگایا گیا ہے کہ اگر ایک بچہ کسی کے پاس رہتا ہے اور وہ کارپورل پنشمنٹ تو نہیں دیتا ہے لیکن اس کو ڈسپلن میں رکھتا ہے، اس کو ایسے مطلب جیسے اپنے بچوں کو بندہ جو نا سزا بھی دیتا ہے لیکن اس کی اچھی تربیت، تعلیم و تربیت کے لیے تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ جائے، جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے اور ان کو کبھی کبھی سزا بھی دیتے، تو پھر اسی صورت میں جو ہے نا وہ بندہ یہ افینس نہیں ٹھہرایا جائے گا بلکہ یہ ویسے قانوناً جو ہے نا یہ اس کی پرمیشن ہے، کیونکہ اس قسم کے تمام سزاؤں سے یا جو کارپورل نہ ہو یا ڈسپلن سے یا اگر بچہ کوئی بندہ رکھتا ہے تو یہ قانون میں جرم نہیں ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے، تو پھر یہ بندہ فری ہے اس میں سے. اور 45 نمبر سیکشن میں کیا ہے؟ امپلائنگ چائلڈ فار بیگنگ. اب یہ سیکشن کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بچے پہ دوسرا بندہ بیگنگ کرتا ہے، یعنی یہ وغیرہ جو ہے نا بازاروں میں بندہ وہ بچے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا وہ لوگوں سے جو ہے نا چیزیں مانگتے ہیں، بیگنگ مطلب چیزوں کو مانگنا، اور وہ بازاروں میں ادھر ادھر جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو اس طرح اگر کسی بچے سے ایک بندہ اس طرح کام لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ whoever employs any child for the purpose of begging or causes any child to beg or whoever having the protective care of a child conveys کا مطلب کیا ہے؟ conveys کا مطلب ہے secretly allow، یعنی
مطلب ایک مطلب پردے سے اس سائڈ پہ، مطلب ایک بندہ جو ہے نا سیکرٹلی اس طرح کام کرتا ہے، اس کے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے یا قانون کو پتہ نہیں ہے، اور وہ بچے کو مجبور کرتے ہیں کہ بازار میں جاؤ اور بیگنگ کرو. ایٹ آر انکریجز ہز امپلائمنٹ فار دا پرپز آف بیگنگ، یا ویسے اس بچے کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اس طرح کام کرو، اس میں اتنے پیسے ملیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح انکریجمنٹ. تو ایسے بندے کو جو ہے نا پھر کیا ہے، یہ بھی قانون میں ایک جرم ہے، اور اس کا سزا کیا ہے؟ یہ سزا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. سزا اس کا یہ ہے کہ punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine with which may extend. اس کا بھی 3 سال قید ہے بامشقت اور 50,000 جرمانہ ہے. یعنی اگر کوئی بچوں سے اس طرح کام لیتا ہے تو پھر یہ قانون میں جرم ہے، اور پھر اس جرم کا سزا کیا ہے؟ یہ 3 سال قید ہے اور اس کے ساتھ 50,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا. دس واز دا لاسٹ سیکشن آف چیپٹر نمبر 8، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اور چیپٹرز بھی، بس ایک چیپٹر رہ جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں کے لیے بہت جلد ہم اگلے 2-3 ویڈیوز میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے جتنے امپورٹنٹ سیکشنز تھے، اس میں ٹوٹل 9 چیپٹرز تھے، اور سارے چیپٹر انشاءاللہ ویری سون یہ ختم ہو جائیں گے. پھر اس پہ ہم باقاعدہ ہر ایک چیپٹر پہ الگ الگ 20-30 تک MCQs تیار کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کی ایگزام کے لیے پوری تیاری ہو. اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل والے آئیکن کو نہ بھولیں، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم، بیسٹ وشز فار یو. السلام علیکم.